وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ نے رفعت نواب فیصل آبادی کا ویڈیو بھیج کے اس کے اوپر تبصرہ کرنے کے لیے کہا ہے، جس میں رفعت نواب ثابت کر رہے ہیں کہ یہ بریلویوں کے پیچھے، دیوبندیوں کے پیچھے، اہل حدیثوں کے پیچھے، شیعوں کے پیچھے صلاۃ ادا کی جا سکتی ہے، ان کو اپنا امام بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل وہی فلسفہ ہے جو علی انجینئر جیلمی کا ہے۔ وہ بھی ان لوگوں کے شرک بھی واضح کرتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میں ان کو چندے بھی دیتا ہوں، ان کی مساجد میں ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہوں، پھر بھی یہ میرے سے الرجک کیوں ہے؟ تو اصل میں جب انسان ایمان کی قدر نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے آیات کا علم بھی دیا ہو، دین کا علم بھی دیا ہو، اور پھر وہ دنیا کی طرف جھکے، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کے مفادات سمیٹنے کے لیے، جب وہ دنیا کی طرف جھک پڑے، آخرت کی بجائے استقامت نہ دکھائے اور لوگوں کی پریشانیوں کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھنا شروع ہو جائے، اور پھر ان کی خشامت میں یعنی دین کا رخ موڑ دے، بجائے اس کے کہ خود دین کے پیچھے چلتا، لوگوں کو دین کے پیچھے چلنے کی تلقین کرتا، اس نے دین کا رخ موڑ کے دین کو لوگوں کے پیچھے چلانے کی کوشش کی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی پھر مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کے اندر کتے کی مثال دی ہے کہ اس کی مثال پھر کتے کی ہے، اس کی رال ہر وقت ٹپکتی رہتی ہے، اس کی باڈی لینگویج سے بھی محسوس ہو جاتا ہے، جس طرح اس بیان کے اندر ڈاکٹر رفعت نواب کا باڈی لینگویج بھی تھر تھرا رہا ہے، کیونکہ حق کے خلاف یہ فیصلہ دے رہا ہے، دین کو بندوں کے پیچھے چلا رہا ہے، مسلک پرستوں کو خوش کر رہا ہے۔ علاقے کے اندر جو شروع میں تھوڑی سی مخالفت ہوئی تھی اس کو نہیں برداشت کر سکا ہے، جو مردی نہیں دکھا سکا ہے، مجاہدانہ انداز نہیں تھا بلکہ مولویانہ انداز تھا، مولوی تھا، دنیا دار تھا، اور عزت بھی اس کو راس نہیں آئی ہے جو اسلام نے اس کو عزت دی تھی۔ اتنی چھوٹی عمر کے اندر ایمان خالص کے اندر آیا تھا، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کے اندر جب یہ آیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی تھی، مومنوں کے دل میں اس کی عزت تھی، لیکن اسی بیان کے آخر میں وہ ڈاکٹر صاحب کے اوپر بھی گویا الزام لگا رہا ہے کہ ان کا یہ جو دوسروں کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنے کا فتویٰ دینا، ان مولویوں اور پیروں کے پیچھے، مسلک پرستوں کے پیچھے، گویا یہ صحیح نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے دیکھو ڈاکٹر عثمانی کی جماعت بھی بعد میں دیکھو کتنے ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے۔ کاش اس کو کوئی بتانے والا ہوتا کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس مومنانہ جماعت کے اندر جو فطور آیا ہے وہ لانے میں تمہارا رفعت نواب بہت بڑا کردار ہے۔ تم جیسے اگر نمک حرام غدار نہ ہوتے، نہ مرد نہ ہوتے، اس جماعت کے اندر نہ آتے مولوی ٹائپ لوگ، تو یہ بالکل ٹکڑوں میں نہ بٹتی۔ جب مولوی اس کے اندر آئے ہیں، دنیا دار اس کے اندر آئے ہیں، اور محمد حنیف نے ان لوگوں کو آگے کیا ہے، مخلص مومنوں کو پیچھے ہٹا کے صوفی محمد حنیف جو ہے یہ اس طرح کے مولویوں کو آگے کرتا رہا ہے۔ کہیں ڈاکٹر وہ ثناء اللہ، کرنل ثناء اللہ کو آگے کرتا تھا، یا اس کو رفعت نواب کو آگے کرتا تھا، اور اس طرح کی چیزیں یہ کرتا رہا، اور مخلص مومنوں کو اس نے پیچھے ہٹا دیا جو اسی ایمان کے اوپر، اسی عقیدے کے اوپر قائم رہنے کے لیے ان کو کہتے تھے، اس کو چبھنا شروع ہو گئے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ بالکل اس کا جو استدلال ہے یہ باطل ہے، اور اس کو فہم بھی نہیں ہے، مشرک کو فہم نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ شرک اور کفر بھی اگر کسی کا کہتا، کسی کلمہ جو پڑھ لیا، جی اچھا کلمہ اس لیے آیا ہے کہ تمہاری شرک اور کفر کو چھپائے، اس کو ایک آڑ فراہم کرے۔ یہ کلمہ تو سارے شرک اور کفر کا جنازہ نکال دیتا ہے۔ اس شرک اور کفر کو اگر تم نہیں چھوڑتے ہو تو کلمہ تمہاری ڈال نہیں بن سکتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے دیکھو وہ جو صلاۃ قبول ہوتی ہے وہ تقویٰ کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے، تو پچھلے آدمی کا تقویٰ، پچھلے آدمی کا تقویٰ نہیں، آگے والے کا تقویٰ دیکھا جائے گا۔ اگر اگلے والے کا ایمان ہی نہیں ہے تو ایمان کے بغیر تو تقویٰ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جب اگلے والا امام جو ہے وہ 11ویں کی چادر چڑھانے والا، دیگ پکانے والا، محرم کی سبیلیں لگانے والا، گھوڑے کا بجاری اور گھمت کا بجاری، جمہوریت کا بجاری، تو بچاؤ اس کے پیچھے کیسے نماز ہوگی؟ اتنی سادہ سی بات اس عالم دین بنا ہوا ہے۔ یہ وہی عالم دین ہے جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ سورہ الجمعہ کے اندر ان کو گدھا کہا گیا، یہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، اور سورہ الاعراف کے اندر ان کی مثال کتے کی دی گئی ہے جو دنیا کی طرف جھکے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے اس کا۔ باقی حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اپنے باطل موقف کو ثابت کرنے کے لیے کبھی صحابہ کی مثالیں دیتا ہے، اور صحابہ کے اندر عقیدے کی خرابی نہیں تھی، وہ اگر کسی گناہ گار کو یا اس طرح کا فاسق و فاجر کے پیچھے بھی صلاۃ ادا کی جا سکتی ہے، لیکن مومن ہو
یہاں تو مشرک کی بات ہو رہی ہے، بریلوی کی بات ہو رہی ہے، دیوبندی کی بات ہو رہی ہے، اہل حدیث کی بات ہو رہی ہے، ان کی باتیں ہو رہی ہیں جن کے عقیدے مشرکانہ ہیں، ان کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے۔ اور ان کے پیچھے سوال پوچھنے کو آپ صحابہ کی طرف لے جائیں، دیکھو وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر باغیوں کے پیچھے نماز، تو وہ ان کے عقیدے میں کوئی خرابی تھی؟ اور ماحول ایسا تھا کہ ایک دم انہوں نے دباؤ ڈال دیا تھا، ایک قسم کا ماحول بنا دیا تھا، لیکن عقیدے میں کوئی خرابی نہیں تھی، شرک نہیں تھا، معاملات تھے اس کے اندر معاملہ ہے۔ تو اس کو دلیل پکڑنا اور آج کے شیعہ کے پیچھے نماز کو ثابت کرنا، قادیانی کے پیچھے نمازوں کو ثابت کرنا، قادیانی تو یہاں اس نے نہیں کہا، ذرا ان سے پوچھے قادیانی کے پیچھے یہ اسی اصول کے تحت پھر تو تم پڑھو گے، بھائی مانو ایک کے لیے ایک اصول بناتے ہو، دوسرے کے لیے دوسرا اصول بناتے ہو، تمہارے اپنے اصول تمہارے اوپر چپک گئے ہیں، تو یہ اصل میں بے دین ہو گئے ہیں، بالکل یہ مرتد ہے، بالکل مرتد ہو گیا ہے، ایمان کے بعد یہ مرتد ہوا ہے، یہ بھی اور محمد حنیف بھی، دوسرا یہ سہیل خان ہو گئے، سارے اسی طرح غامدی کے چکروں میں آ گئے ہیں، زرار بٹ ہو یا منور سلطان ہو یا قاری خلیل الرحمان ہو، ذیشان ہو، یہ سارے کے سارے بہک گئے ہیں، اور یہ سب نے بے ایمانوں نے مل کے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کے اندر یہ کفر و شرک بھی لایا ہے، بدعات بھی لانے کی کوشش کی ہے، اور تکفیر کی نفی کی ہے، یہ منکر تکفیر ہیں، اور اس کو یہ خوبی سمجھتے ہیں، حالانکہ بہت بڑی خامی ہے، اسلام کا انکار ہے، اسلام تو شروع ہی پہلا سٹیپ جو اسلام کا ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ جو کوئی طاغوتوں کا کفر کرے، پہلے تو اجتناب کہا گیا، اور اس کے بعد یہ بات بڑھتی گئی کہ اس کے بعد کفر کرنا ہے، ان کو کافر قرار دینا، پھر اور آگے بات بڑھی کہ ان کے ساتھ قتال کرنا ہے، تب دین اسلام کی خوبی سامنے آئے گی اور ایمان خالص اپنی پوری شان شوکت کے ساتھ آئے گا۔ باقی ان نامردوں کے ذریعے دین اسلام آئے گا نہیں، یہ انہوں نے نامردی دکھائی ہے، بہت بڑی کمزوری دکھائی ہے انہوں نے، اور دنیا کی طرف جھکے ہیں، چند دنوں کا معاملہ ہے، ان کو ہمیشہ کی آگ کے اندر رکھا جائے گا اگر انہوں نے توبہ نہ کی۔ بہرحال اب یہ اپنے اس میں بہت آگے جا چکے ہیں، ان کی واپسی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے ہیں، بالکل ایسا لگتا ہے اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے، جس طرح پہلے لوگ ایمان خالص نہ ہونے کی وجہ سے یا کفر و شرک اپنانے کی وجہ سے یا ایمان کے بعد پھر کافر ہونے کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچے، یہ بھی اپنے انجام کو پہنچے گا۔